الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ فہم نماز کلاس الحمدللہ جاری و ساری ہے اور ہم ترتیب سے مسائل کو بیان کر رہے ہیں اور سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ تو نماز جب شروع کرنی ہے قبلہ رخ ہو کر نماز کی نیت اللہ رب العزت کے لیے خالص کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، اور رفع الیدین کرتے ہوئے یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اور یہ ہم بیان کر چکے کہ طریقہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے قبلہ کی جانب، اور نارمل انگلیاں کھلی ہوں، تکلف سے نہ کھولیں نہ بند کریں، اور یہ کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر۔ تو یہ طریقہ ہے، یا تو کندھوں کے برابر آ جائیں ہاتھ یا کانوں کے برابر۔ یہ کانوں کو لگانے نہیں ہیں، نہ ایسے کرنے، بالکل ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رفع الیدین۔ یہاں تک تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب ہاتھوں کو باندھنا کہاں ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدری۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث کے مطابق حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، اپنے سینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے۔ سنن نسائی کی حدیث میں بھی، ابو داؤد کی روایت کے مطابق بھی، جو حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، اور صحیح بخاری میں روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگوں کو یہی حکم دیا جاتا کہ انسان اپنا دایاں ہاتھ رکھے، ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پہ رکھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان اس طرح بھی ہاتھ رکھ سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کا یہ کچھ حصہ ہاتھ پہ آ جائے، کچھ گھٹ پہ آ جائے اور کچھ کلائی پہ آ جائے، اس طرح، یعنی بائیں ہاتھ پہ بھی ہاتھ کا کچھ حصہ آ گیا، باقی گھٹ پہ آ گیا اور آگے کلائی پہ آ گیا۔ تو صرف کلائی پہ ہاتھ رکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ اگر اس طرح ہاتھ رکھا جائے کہ کچھ ہاتھ پہ آ جائے، گھٹ پہ آ جائے اور باقی کلائی پہ آ جائے، لیکن یہ سینے پہ ہاتھ رکھنے چاہیے۔ یہ صحیح احادیث میں سینے پہ ہاتھ رکھنے کا ذکر موجود ہے۔ ناف کے نیچے خاص طور پہ ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھ کے بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک پہ ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، ہاتھ چھوڑنے نہیں چاہیے۔ انسان نے جب کھڑے ہونا ہے، نماز شروع کرنی ہے، تو ہاتھ باندھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے ہاتھ سینہ مبارک پہ باندھ لیا کرتے تھے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے انسان نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ اب اس نے پڑھنا کیا ہے؟ تو استفتاح کی دعائیں، یعنی نماز شروع کرنے کی وہ مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ جب نماز شروع کرتے ہیں اور پھر جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ درمیان میں خاموش رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاموشی میں یہ دعا پڑھتا ہوں،
اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اصل طریقہ یہی ہے کہ سیکھا جائے، ان دعاؤں کو سیکھا جائے، یاد کیا جائے، ایک دوسرے کو سنایا جائے اور اپنی غلطیوں کو درست کیا جائے۔ جس طرح دنیا کے سارے معاملات میں ہم دن بدن مزید بہتری چاہتے ہیں اور ہم ہر کام کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں، تو دینی اعتبار سے بھی ہمارے اندر مزید بہتری آنی چاہیے اور ہمیں چیزوں کو مزید سیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی کمی ہے تو اسے دور کرنا چاہیے، اور جتنا کچھ ہم سیکھ چکے ہیں مزید ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں یہ گزارش کرنا بھی بڑا مناسب ہے، ویسے شروع میں بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے مرد اور عورت کا وہ ایک ہی طریقہ ہے، وضو کرنے کا، نماز شروع کرنے کا، ہاتھ باندھنے کا، رکوع کا، سجدے کا، جلسے کا، قیام کا، بیٹھنے کا، سارا ایک ہی طریقہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جن بھائیوں کو یہ دعا یاد ہو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں یاد تو اس دعا کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ دوری ڈال دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، مولا جس طرح تو نے مشرق اور مغرب میں دوری ڈال دی ہے۔ اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے غلطیوں سے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میری غلطیوں کو دھو دے، اللہ کریم میری غلطیوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری دعا کا ذکر کرتی ہیں جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ یہ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تیری شان بڑی بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بندہ نماز میں شامل ہوا جماعت کے ساتھ، سانس پھولا ہوا تھا، اور وہ جب نماز میں شامل ہوا اس نے یہ کلمات پڑھے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ کلمات اس نے پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوبصورت کلمات کس نے کہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے کہے ہیں، میں اصل میں آیا تو سانس پھولا ہوا تھا، ذرا جلدی اس نے جماعت کے ساتھ ملنے کی کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک تو یہ ہدایت جاری فرمائی کہ جماعت کے ساتھ آرام سے ملا کرو، جتنی نماز مل گئی امام کے ساتھ وہ پڑھ لو، اور جو رہ گئی وہ بعد میں ادا کرو۔ تو بھاگ کے امام کے ساتھ شریک نہیں ہونا جماعت کے ساتھ، ہاں پہلے انسان کوشش کرے جماعت کے ساتھ شریک ہو، نماز شروع ہونے سے پہلے پہنچے، لیکن اگر لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے تو بھاگے نہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 12 فرشتے ان کلمات کے اجر و ثواب کو لکھنے اور بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کلمات الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھا، تو اس نے یہ پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ کلمات اس نے پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری عظمتیں اور بڑائیاں اسی کے لیے ہیں، والحمدللہ کثیرہ، اور بہت زیادہ تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ رب العزت پاک ہے، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کلمات کے بارے میں پوچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو تعجب ہوا، فتحت لہا ابواب السماء، کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمانوں کے سارے دروازے کھل گئے۔ یہ کلمات جب پڑھے گئے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو آسمانوں کے سارے دروازے کھل گئے۔ یہ 4 دعائیں ہیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں، ویسے تو اور بھی دعائیں ہیں، تو عام طور پہ ہمیں ایک ہی دعا سبحانک اللہم وبحمدک یہ یاد ہے، تو ہمیں دوسری دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ اللہم باعد بینی، یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے، اور الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ تو انتہائی آسان ہے۔ رکوع کے بعد بھی الحمدللہ شروع میں نہیں کہا جاتا، باقی تو حمدن کثیرن یہی دعا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کلمات بھی تقریباً ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دعائیں شروع میں پڑھنی چاہیے اللہ اکبر کہنے کے بعد اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے۔